جائے، ان کا فدیہ دے دیا جائے. تو اگر اس کو اس کا موقع ہی نہیں ملا تو امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ حج کی وجہ سے اس کا جو گناہ تھا وہ تو معاف ہو چکا. اب جو اس کے یہ ذمہ داریاں باقی تھی، جو نمازیں، روزے اور دیگر چیزیں باقی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے جو حقوق اللہ وہ تمام کے تمام معاف فرما دے. اور جو حقوق العباد ہیں، کسی کا قرضہ دینا یا اس طرح کی جو دیگر چیزیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسے اور جو اس سے حق وصول کرنے والا ہے دونوں کے درمیان صلح کروا کے دونوں میں جنت میں داخل فرمائے. تو ایک صورت تو یہ ہے. دوسری صورت یہ بیان فرمائی ہے کہ ایک آدمی نے حج کیا اور حج کے بعد اس نے نمازیں جو قضا تھی وہ ادا کر لی، روزے بھی رکھ لیے، جن کے دینا تھا کچھ ان کا ادا کر دیا. تو اب اس کی یہ ادائیگیاں جو ہے یہ تو اس کی ادا ہو چکی. جو اس پر گناہ تھا نماز چھوڑنے کا، جو اس پر گناہ تھا روزہ چھوڑنے کا، جو اس پر گناہ تھا کسی کا مال دبانے کا، تو یہ گناہ جو ہے یہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا معاف فرما دے گا. تو یہ کبیرہ گناہ تھا، تو حج کی وجہ سے یہ کبیرہ گناہ اس کا معاف ہو گیا. تیسری صورت یہ ہے اس کی کہ تیسری صورت وہ ہے کہ ایک آدمی نے حج کیا لیکن حج کے بعد پھر دوبارہ وہی حرکتیں شروع، وہی نمازوں کی قضا شروع ہے، اور جو اس کے ذمہ فوری ادائیگیاں تھیں وہ اس نے ادائیگیاں نہیں کی. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حج جو ہے وہ سابقہ گناہ کی معافی تو ہے لیکن آئندہ کے لیے بے قید ہونے کا پروانہ نہیں ہے کہ اس سے اگر سارے گناہ معاف ہو گئے تو اب جو ہے اس کو ساری چھوٹ مل گئی، جو نمازیں تھی اس کے ذمہ وہ ادا ہی نہ کرے، جو لوگوں کے حقوق دینے تھے وہ ادا نہ کرے، تو وہ سارے کے سارے ادا کرنا اس کے ذمہ باقی تھے. اس کا گناہ اگرچہ معاف ہو چکا تھا لیکن جب اس نے دوبارہ ان کی ادائیگی کے اندر تاخیر کی تو اب گناہ نئے سرے سے شروع ہو گیا، اب تاخیر کا گناہ پھر سے شروع ہو گیا. تو یہ جو آپ جو صورت بیان کر رہے ہیں کہ کیا اس کے اوپر جو نمازیں تھیں وہ معاف ہو گئی، کیا روزے جو تھے اس کے معاف ہو گئے، تو ایسا نہیں ہے. صرف ان چیزوں کو چھوڑنے کا جو گناہ تھا یہ گناہ جو ہے یہ اسے معاف ہو گیا، بقیہ ان چیزوں کی ادائیگی اس کے ذمہ باقی رہے گی. حضور یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مزدلفہ کی مبارک رات کے بارے میں یہ روایتیں سننے کو ملی کہ اس رات جو حاجی وہ رات وہاں گزارتا ہے اس رات اس کے حقوق العباد معاف کروا دیے جائیں گے. تو کیا پھر یہ قرض وغیرہ اور جو کسی کا مال ناحق دبا لیا تو یہ بھی تو حقوق العباد ہے، تو یہ تو معاف ہو جائے گا پھر؟ اصل میں اس طرح جو حدیث مبارک کے اندر ہے اس سے مراد بھی یہی ہے کہ حقوق العباد بھی جو ہوتے ہیں اس کے اندر بھی دو حق ہوتے ہیں. ایک ہے جیسے نماز چھوڑی، نماز کے اندر کسی بندے کا حق نہیں مارا گیا، یہ حق اللہ تھا تو یہ حق اللہ کو ضائع کیا گیا، تو یہ خالصتاً حق اللہ ہے. جب کسی آدمی کے کوئی رقم چھینی اس سے یا کوئی اس کی چیز جو ہے اسے لے لی اور اسے واپس نہیں کی جا رہی، تو اب یہاں پر دو حق تلف ہوئے. ایک اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور دوسرا جو ہے وہ اس آدمی کا نقصان کیا. تو یہاں پر حق العبد معاف ہونے سے بھی یہی مراد ہے کہ یہاں پر جو اس حق العبد میں جو حق اللہ اس نے تلف کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ معاف کر دیا. اور ورنہ جو ہے وہ کسی جو ہے وہ ائمہ مجتہدین میں سے کسی صحابی تابعی اور کسی بزرگ ولی صوفی کسی سے ایسا متصور ہی نہیں ہے کہ کوئی ایسی بات کرے کہ اگر کسی کے کروڑوں روپے اس نے چھینے ہوئے اور ڈکیتیاں کی ہوئی ہیں تو اب مزدلفہ کے اندر جا کے اس کے وہ سارا کا سارا معاف ہو گیا اور اب اس کو پیسوں کی ادائیگی کرنا ضروری نہیں. تو ورنہ تو ہر سال لوگ حج پہ جاتے ہیں، واپسی کے اندر ان کی موج ہو گئی. تو جن کے قرضے دینے تھے وہ حج کرنے کی وجہ سے قرضہ سارا معاف ہو گیا. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں اس سے معاف ہو جائیں. ہاں ان کے اندر جو گناہ کی صورت پائی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ گناہ معاف فرما دیتا ہے. اور پھر یہ جو حج کی وجہ سے حقوق اللہ اور حقوق العباد معاف ہوتے تو اس کی صورت وہی ہے جو میں نے عرض کی ہے کہ امام اہل سنت نے اس طرح کی تمام احادیث کو سامنے رکھ کے اس کا خلاصہ بیان کیا ہے. تو یہ ساری حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے. بہت پیارا خلاصہ آپ نے ارشاد فرمایا. حج کب فرض ہوا؟ حج کی فرضیت کے بارے میں اقوال تو ہیں 2 یا 3، لیکن زیادہ راجح قول یہ کہ 9 ہجری میں جو ہے حج کی فرضیت ہے. حج کی فرضیت ہے. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنے حج ادا کیے؟ فرضیت کے بعد آپ نے ایک ہی حج کیا، اور فرضیت سے پہلے کے بارے میں بھی اقوال مختلف ہیں. ایک روایت میں 2 حج کے بارے میں، ایک میں 3 ہے، اور زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ اس کی تعداد معین نہیں. کئی حج آپ نے ادا فرمائے لیکن تعداد اس کی کوئی متعین نہیں. یعنی فرضیت سے پہلے بھی حج ہوا کرتا تھا؟ حج تو بہت پرانا ہے نا، حج کا سلسلہ تو بہت پرانا ہے. پہلے سے اس کا رواج. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو فرمایا وہ اذن للناس فی الحج، لوگوں میں حج کا اعلان کر دے.
اچھا، تو یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں میں حج کا اعلان میں کر یہ دیں. مشہور ہے کہ 9 ہجری کے بعد سے حج شروع ہوا، یعنی حج فرض ہوا لیکن حج ہوا کرتا تھا. اسی کے بارے میں ہے نا کہ کفار جو ہے وہ بعد میں ایسے تھے کہ جو خانہ کعبہ کا ننگے ہو کے طواف کیا کرتے تھے اور زادیرہ گھر سے لے کے نہیں تالیاں بجاتے تھے، گھر سے نکلتے تھے تو دروازے سے نہیں نکلتے تھے بلکہ جو ہے وہ دیوار توڑ کے نکلتے تھے، تو اس سے منع فرمایا گیا. تو یہ سارے احکام اسی لیے تھے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر جو حج ہوتا تھا وہ انہی چیزوں کے اوپر مشتمل تھا. تو اس سے منع کر کے جو اس کی صحیح صورت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھائی گئی تھی تو وہ دوبارہ سرکار علیہ السلام کے ذریعے بحال کر دی گئی. آپ نے ماشاءاللہ سفر اختیار کیے ہیں اور یہ مبارک سفر آپ کو کافی مرتبہ درپیش ہوا ہے. ہمارے مدنی چینل پر موجود اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کو یہ بتائیے کہ جب ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہونا، کیونکہ اس وقت تو کوئی سفینے کا سلسلہ ہے نہیں، بحری جہاز وغیرہ کا سلسلہ تو موقوف ہے، اب ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہونا ہے، تو کیا کیا ان کے مطلب ان کو کرنا چاہیے؟ اس کے لیے سب سے پہلے تو شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز دستگیر جو اس وقت آپ کے پاس بھی موجود ہے، میں اس کی مدد لینا چاہوں گا کہ امیر اہل سنت نے اس کتاب میں بڑی اچھی اچھی باتیں بیان فرمائی کہ گھر سے چلتے وقت ان دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، نیتیں کیا ہونی چاہیے، ساتھ ساتھ احتیاطیں کیا ہونی چاہیے. امیر اہل سنت نے یہ بھی اس میں لکھا کہ اپنے گھر والوں سے معافی تلافی کر لے اور سفر پر جب جائے تو یہ سمجھے کہ اب یہ میری زندگی کا آخری سفر ہے، کیا معلوم میں واپس آ سکوں کہ نہ آ سکوں. پھر کچھ صورتوں کی بھی امیر اہل سنت نے تلقین فرمائی، جیسے سورہ تبت یدا سے یہ گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی اور قل یا ایھا الکافرون سے قل اعوذ برب الناس تک، تبت کی صورت کے سوا 5 صورتیں سب بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں، آخر میں بھی بسم اللہ شریف حاجیوں سے بلوچستان بھر کے ایئرپورٹس پر یہ تقسیم بھی ہو رہی ہے. تو جو حجاج اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں سن رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ جس بھی ایئرپورٹ سے آپ جائیں انشاءاللہ وہاں دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی آپ کو نظر آئیں گے تو ان سے یہ کتاب ضرور حاصل کریں، بلکہ آپ مکتبۃ المدینہ سے خرید کر اپنے ساتھ کچھ لے جائیں. وہاں حاجی بہت ملتے ہیں صاحب کہ ہمیں کوئی حج کی کتاب ہو تو دے دیں، تو ہمارے ہاتھ سے کسی کو حج کی کتاب چلی جائے اور ایک سے زائد لے جانے میں زیادہ فائدہ ہے، 12 کم از کم لے جائیں تو وہاں آپ جائیں گے تو کئی حجاج ملتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی حج کی کتاب ہو. یہ اتنی آسان کتاب ہے صاحب کہ ہمیں سفر میں بہت کام آتی ہے. الحمدللہ اس میں سوال جوابوں کا سلسلہ ہے، قدم قدم پر رہنمائی ہے. ابھی ہم کہیں جا کر رک گئے، اب کیا کرنا ہے تو فوراً اس صفحے کو کھولیں، وہ موضوع موجود ہے اور اس کا جواب رفیق الحرم. اصل میں اس کتاب کے اندر ہے نا امیر اہل سنت جہاں فتاوی رضویہ، بحر شریعت اور دیگر کتابوں کا مطلب وہ شعبہ فیض ہے، اسی میں اس کے ساتھ ساتھ اس میں امیر اہل سنت کے تجربات بہت ہیں، کیونکہ آپ نے پہلا حج 1980 میں کیا تھا سبحان اللہ ہے، اور 1980 سے ایک تو سلسلہ چلتا ہی چلا گیا، تو آپ نے وہ کافی مراحل وہاں دیکھے ہیں. تو ان تمام تر مراحل میں جو کچھ آپ کے سامنے تجربات آئے، مشاہدے آئے، آپ نے ان کو بہت آسان لفظوں میں الحمدللہ اس کتاب میں لکھا ہے. یہ انٹرنیٹ پر بھی الحمدللہ کتاب موجود ہے، جو مدنی چینل پر اسلامی بہنیں ہیں یا بیرون ملک اگر یہ سلسلہ وہ ملاحظہ کر رہے ہیں اور آپ کو مکتبۃ المدینہ سے مطلب بآسانی کتاب دستیاب نہیں ہے تو انٹرنیٹ پر www.dawatislami.net یہ ویب سائٹ ہے، اس پر جو کتاب موجود ہے رفیق الحرم میں، اور ویڈیو بھی تو موجود ہے صاحب. حج کا طریقہ موجود ہے، عمرے کا طریقہ موجود ہے، مدینے کی حاضری کی VCD بھی موجود ہے، اس سے الحمدللہ مدد لی جا سکتی ہے. الحمدللہ اسی طرح ہمارے حاجی کیمپس پر اور ایئرپورٹس پر بھی یہ VCD دکھانے کا سلسلہ بھی تربیت کر رہے ہیں. الحمدللہ حجاج کی تربیت ہو رہی ہے، احرام باندھنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے اور کئی سوال جواب کے سلسلے الحمدللہ جاری ہیں. فیصل آپ نے سوال کیا ایئرپورٹ کے حوالے سے، تو ایک احتیاط میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک تو فی زمانہ جس طرح کے امیگریشن کے معاملات ہیں تو کسی کا سامان نہ لیا جائے اور لیا جائے تو اس کو دیکھ لیا جائے، اور ایئرپورٹ بہت جلدی حجاج پہنچ جاتے ہیں
اگر بلاتے ہیں نا. جی وہ ٹھیک ہے وہ بلاتے ہیں، لیکن اگر بہتر یہ ہے کہ کچھ تو ایسا دیکھا گیا کہ رات کو فلائٹ ہے تو صبح سے ایئرپورٹ پہنچ جاتے ہیں، تو اب یہ سفر ہی اپنے آپ کو تھکا دیا آپ نے. ہو سکتا ہے شوق پہنچا دیتا بس وہ ہوں، سمجھ نہیں آتا ہوگا. گھر پہ قرار ہی نہ آتا. کس کو قرار آئے گا؟ جو مدینے جا رہا ہے، جو سرکار کے مدینے جا رہا ہے، مکہ پاک کی حاضری کو ہے. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے جا، اکیلا کیوں مدینے جا رہا.